رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا وأستهديه قريبا هاديا وأستعينه قادرا قاهرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آخذات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات تمام مرحومین و مرحومات ماہ مبارک رمضان جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی عظیم عظیم نعمتوں سے نوازا، اسی میں ایک نعمت کا نام قرآن ہے۔ قرآن مجید ان نعمتوں میں سے ہے جو آج بھی زندہ معجزہ ہے۔
قرآن مجید اسلام کی، نبی کی حقانیت کے لیے آج بھی بولتی کتاب ہے۔ ماہ مبارک رمضان، ہم شب قدر سے قریب ہو رہے ہیں، جس شب میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ چند دنوں کے فاصلے سے ہم شب قدر تک پہنچیں گے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ اور جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ فرض کیا ہے، ویسے ہی جیسے پچھلی امتوں پر، پچھلے لوگوں پر واجب کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ متقی کا منشور، متقی کا آئین، متقی کا پیغام، متقی کا راستہ اور اصول بتانے والی کتاب یہی ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ بتانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ کتاب قلب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، آئی اور آتی رہیں گی، لکھی جا رہی ہیں، لکھی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں میں توریت کا بھی نزول ہے، اور وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ زبور کا نزول ہے، وہ بھی اسی مہینے میں۔ انجیل کا نزول ہے، وہ بھی اسی مہینے میں۔ لیکن ان تمام کتابوں کا وہ شرف، وہ مرتبہ، وہ عظمت نہیں ہے جو قرآن مجید کا ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر موجود ہی نہیں ہیں۔ بِمَسْتُحْفِظُوا، اللہ نے توریت کی حفاظت کی ذمہ داری توریت کے احبار و علماء کو دی، لیکن یہودیوں نے خود اس کتاب میں ترمیم کی، خود اس کتاب کو تبدیل کر دیا، اس لیے یہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ اللہ نے ان تمام کتابوں کے بعد ایک کتاب نازل کی شب قدر میں، جو تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر ہمارے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توریت سے محروم ہیں، زبور سے محروم ہیں، انجیل سے محروم ہیں۔ نہیں، اسی قرآن میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اسی قرآن میں سب کچھ ہے۔ اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار نے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کتاب کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ کتاب آج 1400 سال بعد بھی اپنی جگہ پر جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی باقی ہے، اور تا قیامت رہے گی، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا زیر زبر نہیں ہو سکتا، اس کا زبر زیر نہیں ہو سکتا۔ یہ حقانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک کتاب ہے جو ظاہراً دیگر کتابوں کی طرح نظر آتی ہے، صفحات ہیں، اوراق ہیں، کاغذ ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ ہے جو صفحات پر نظر آ رہا ہے، یہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ اصل کتاب ہوتی تو جلایا گیا قرآن کو، قرآن پر ظلم کیا گیا، قرآن کو نیزوں پر اٹھایا گیا۔ یہ اصل کتاب ہوتی تو برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ قرآن کو صفحات پر لکھا گیا ہے تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ اصل کتاب لوح محفوظ پر موجود ہے، امام زمانہ کے دل میں موجود ہے، جو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ کتاب لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک وسیلہ ہے ہماری تلاوت کے لیے۔ دنیا سمجھتی ہے، دشمنان قرآن سمجھتے ہیں کہ ہم اسے بدل دیں گے، اس میں ترمیم کر دیں گے، اسے مٹا دیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا۔
قرآن کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، لوح محفوظ پہ رکھا، اور لوح محفوظ سے جب اتارا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے محمد آپ کے دل میں اتارا ہے۔ جب کوئی چیز دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ مٹ نہیں پاتی، برباد نہیں ہو پاتی، ختم نہیں ہوتی۔ محمد کے دل میں اتاری گئی کتاب کا نام قرآن۔ جب اتنی زیادہ حقانیت و عظمت والی کتاب ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں۔ ہم کتنے مرتبے والے ہیں، ہمارا مقدر کتنا روشن ہے کہ ہمیں روشن کتاب ملی ہے، ہمیں نورانی کتاب ملی ہے۔ جب اتنی عظمت والی کتاب ہمیں ملی ہے تو کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس کے نور سے اپنے تاریک دل کو روشن کریں، اس کے نور سے اپنے اندھیرے گھر میں روشنی کریں؟ فریضہ بنتا ہے ہمارا۔ آپ کسی چیز کی کتنی بھی تعریف کر لیں لیکن تعریف ہی کرتے رہ جائیں، اس سے استفادہ نہ کریں تو ہر عاقل کہے گا ایسی تعریف کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اہل بیت جیسی ذوات والا صفات موجود ہیں، ہم ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں۔ قرآن موجود ہے ہمارے گھروں میں، ہم ایسے استفادہ نہ کریں کہ اسے اتنی بلندی پر رکھ دیں کہ ہاتھی نہ پہنچ پائے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ قرآن کا احترام یقیناً کرنا چاہیے، قرآن کا احترام واجب ہے، لازم ہے، قرآن کی بے احترامی حرام ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کا پیر جبریل کے پر ہے۔ حالت خواب میں دیکھا کہ اس کا پیر جبریل کے پروں پر ہے اور وہ حالت نماز میں ہے۔ جب بیدار ہوا تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں سے رجوع کیا تو معبرین نے بتایا کہ جہاں تم نماز پڑھتے ہو وہاں جا کے دیکھو تمہارا پیر قرآن پر تو نہیں پڑا ہے، تم حالت نماز میں تھے اور تمہارے پیر کے نیچے قرآن تھا۔ استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں گیا ہوں اور دیکھا ہے تو میرے مصلے کے نیچے قرآن کے پیج کا کوئی ٹکڑا تھا، کسی کاغذ پر کوئی آیت لکھی، جبریل کا پر، فرشتے کا، سید الملائکہ کا۔ اتنی عظمت ہے قرآن کی۔ جب تلاوت کی جائے تو یوں ہی نہیں جیسے ہم تمام کتابوں کی قرأت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، جیسے چاہا بیٹھ گئے، جیسے چاہا لیٹ گئے۔ نہیں، احترام قرآن یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ادب کے ساتھ یوں قرآن پڑھیں جیسے آپ خدا سے بات کر رہے ہیں، خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں اللہ کی تجلی ہے۔ اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کی آیتوں کو دیکھو، یہی تجلی پروردگار ہے۔ اور اس مہینے میں پیغمبر نے ہمیں کتنا بہترین آفر دیا ہے، من تلا آیۃ فی ھذا الشہر کمن کانا قرأ القرآن کلا ختم القرآن کلا فی غیر ھذا الشہر۔ جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک
قرآن کی عظمت پر دلیل ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے سننے پر ثواب ہو، لیکن اللہ نے اس قرآن کے سننے پر بھی ثواب رکھا، دیکھنے پر بھی ثواب رکھا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو تلاوت نہیں کر سکتا، معذور ہے تلاوت سے، تو دوسرا راستہ ہے، ماہ مبارک رمضان میں قرآن سنے، قاریان قرآن سے، تلاوت کرنے والوں سے قرآن سنے، گھر میں تلاوت ہو رہی ہے قرآن سنے۔ یا آج کل تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں قرآن کی تلاوت لگائے سنے۔ موبائل کا بہترین استعمال کریں، اہل بیت کا ذکر سنیں، مجلس سنیں، محفل سنیں، تلاوت قرآن سنیں۔ اور اگر سننے سے بھی معذور ہے، سن بھی نہیں سکتا کوئی انسان، تو پھر قرآن کے صفحات کو دیکھے، صرف قرآن کو دیکھے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کعبے کی طرف النظر الی بیت العتیق عبادہ، اللہ کے گھر کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اور النظر الی المصحف عبادہ، مصحف کی طرف یعنی کتاب الہی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور چونکہ ایام شہادت امیر المومنین بھی قریب ہیں، لہذا یہ حدیث بھی پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو، چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو۔ عزیزان ایمان کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن اگر مجسم ہو جائے تو علی بنتا ہے، علی اگر لکھ دیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن اور علی کی حقیقت جدا نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن سے استفادہ کیجیے۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ مختلف جگہوں پر درس قرآن کے عنوان سے کلاس لگتی ہے، جس میں قراءت سکھائی جاتی ہے، روحانی سکھائی جاتی ہے، اور لوگ سیکھتے ہیں۔ یقیناً سیکھنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ آپ کی جتنی بھی عمر ہو گئی ہو، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عمر دراز ہے، شرمائے نہیں، سیکھیں، اس لیے کہ جب آپ کو موت آئے تو آپ دو ہی حالت میں ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے موت آئے تو وہ دو ہی حالت میں ہو، یا قرآن سیکھ چکا ہو یا سیکھ رہا ہو۔ ینبغی للمؤمن الا یموت، اسے جب موت آئے تو دو ہی حالت ہو، یا سیکھ چکا ہو یا سیکھ رہا ہو۔ ہمارے امام چہارم نے فرمایا لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت علی ان یکون القرآن بعد معی۔ امام نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان، مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب مر جائیں، سب ختم ہو جائیں، سب برباد ہو جائیں، سب فنا ہو جائیں، پھر بھی مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا اگر قرآن میرے ساتھ ہے۔ قرآن بہترین مونس ہے، قرآن بہترین ہمدم ہے، قرآن قبر کی تنہائی کا ساتھی ہے۔ جب آپ اسے یہاں اپنا ساتھی بنائیں گے تو قرآن قبر میں آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ قرآن کو اپنا انیس بنائیے، اپنا مونس بنائیے، اپنا ساتھی بنائیے، اپنا دوست بنائیے، اپنا ہمدم بنائیے۔ قرآن
اس طرح تلاوت کیجئے کہ آپ کی ذات میں، آپ کے وجود میں اتر جائے. اس لیے کہ قرآن میں ہر رطب و یابس، ہر خشک و تر ہے. کل رطب ولا یابس، ہر چیز الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر قرآن میں موجود ہے. وما رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وما رطب ولا یابس. ہر خشک و تر کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. ایک حدیث اور، یہ حدیثیں تشویق کے لیے ہیں. جب عظمت ہمیں پتہ چلے گی قرآن کی تلاوت کی تو پھر ہم خود قرآن کی تلاوت کریں گے. اور صرف ماہ مبارک رمضان میں نہیں، ماہ مبارک میں تو یہ اللہ نے ہمیں آفر دیا ہے کہ ایک آیت کی تلاوت. اور قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے، قرآن کو دل کی نورانیت کے لیے پڑھا جائے. قرآن کو اپنے وجود کو روشن کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے پڑھا جائے. ثواب تو خدا دے گا ہی. آپ جب عبادت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے قربتاً اللہ، خمس نکالتا ہے قربتاً اللہ، حج کرنے جاتا ہے قربتاً اللہ. قربتاً اللہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. ثواب تو خدا دے گا ہی. قربتاً اللہ کا مطلب اللہ سے قریب ہونے کے لیے. وہ جو ثواب دینے والا ہے، جب آپ کو وہ مل جائے گا تو ثواب خود بخود مل جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں دعائے عرفہ میں یہی تو کہا، ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. قربت الہی کے لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے، خدا کی مرضی پانے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے. ہمارے نبی نے فرمایا، نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، روشن کرو. یہ پوری حدیث اگر یاد رہا تو کل کامل کروں گا، چونکہ اذان ہونے والی ہے. گھروں کو روشن کرو، دل روشن ہوتا ہے، گھر روشن ہوتا ہے. اور بہترین مثال تلاوت قرآن کی کربلا ہے. پوری رات تلاوت قرآن ہو رہی ہے. امام حسین جب مدینے سے نکلے ہیں تو مختلف مقامات پر قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے. تلاوت تو مسلسل کر رہے تھے، مختلف مقامات پر آیتوں سے دلیل دے رہے تھے، استشہاد کر رہے تھے، پیغام پہنچا رہے تھے. کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن. شب عاشور امام نے جو مہلت لی ہے تو وہ تلاوت قرآن کے لیے. خدا جانتا ہے، وہ جانتا ہے میرا پروردگار کہ میں انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب، میں نماز سے محبت کرتا ہوں اور تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے تھے. رات بھر نماز ہوئی، عبادت ہوئی، تلاوت قرآن ہوئی. امام حسین کا قرآن سے انس دیکھیے، محبت دیکھیے. امام حسین علیہ السلام نماز کی حالت میں شہید کر دیے گئے. حالت سجدہ میں سر و تن میں جدائی ہو گئی. لیکن جسے نماز سے محبت ہوتی ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اس کے سر و تن میں جدائی بھی ہو جائے تو وہ قرآن کا مونس ہوتا ہے، قرآن اس کا مونس ہوتا ہے. ظلم نے سمجھا ہم سر و تن میں جدائی کر دیں گے، حسین قرآن سے جدا ہو جائیں گے، قرآن حسین سے جدا ہو جائے گا. لیکن جب سر و تن میں جدائی ہو گئی، آواز فضا میں گونج گئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. حسین قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. ایک مرتبہ زینب خیمہ سجاد میں آئی، بیٹا اٹھو اٹھو، تم یتیم ہو گئے، دیکھو تمہارے بابا کو قتل کر دیا گیا. اب جب خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، سجاد نے کیا دیکھا؟ بابا کا سر نو کے سنا پہ بلند ہے، نو کے سنا پہ حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں، حسین
بہن کا سر نو کے سنا پہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، اپنی قرآن سے محبت بھی بتا رہا تھا اور اپنی بہن کے پردے کا انتظام بھی کر رہا تھا۔ پوری دنیا زینب کے کھلے سر کی طرف نہ دیکھے، حسین کے سر کی طرف دیکھے تاکہ بہن کا پردہ محفوظ رہ جائے۔ انا للہ